پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی سے سبب اور علت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 23، احکام سے متعلقہ اشیاء کا بیان، یعنی ان اشیاء کا بیان جن کا تعلق احکام سے ہے۔ حکم شرعی 4 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ نمبر 1 سبب، نمبر 2 علت، نمبر 3 شرط، نمبر 4 علامت۔ کوئی بھی حکم شرعی ہو ان 4 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ ہم یہاں صرف سبب اور علت سے بحث کریں گے۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب سے مراد کیا ہے؟ سبب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سبب کی تعریف: سبب وہ چیز جو حکم تک کسی اور کے واسطے سے پہنچائے، جو کسی اور کے واسطے سے، کسی دوسرے کے واسطے سے حکم تک پہنچائے، وہ سبب ہے۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے راستہ، کہ یہ چلنے کے واسطے مقصد تک پہنچاتا ہے۔ راستہ سبب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راستہ چلنے کے واسطے سے مقصد تک پہنچاتا ہے، تو راستہ سبب ہوا۔ مثلاً کسی کو مسجد میں جانا ہے تو وہ راستے کو سبب بنائے گا اور چلنے کو واسطہ یعنی ذریعہ بنا کر اپنے مقصد یعنی مسجد تک پہنچے گا۔ تو راستہ مسجد پہنچنے کے لیے سبب ہے، کیونکہ راستہ چلنے کے ذریعے مقصود یعنی مسجد تک پہنچانے والا ہے، اس لیے راستہ سبب ہے۔ علت کسے کہتے ہیں؟ علت کی تعریف کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ علت کی تعریف: سبب و حکم کے درمیانی واسطے کو علت کہتے ہیں۔ سبب اور حکم کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے اسے علت کہتے ہیں، یعنی سبب جس کے واسطے سے حکم تک پہنچاتا ہے اس واسطے کو علت کہتے ہیں۔ جیسے منزل مقصود تک جانے کے لیے راستہ سبب اور چلنا علت ہے۔ اگر ہمیں مسجد جانا ہو تو مسجد جانے کے لیے ہمارا مقصد مسجد جانا ہے، تو سبب ہے راستہ، کیونکہ راستہ چلنے کے ذریعے سے ہمیں مسجد تک پہنچانے والا ہے، تو راستہ ہے سبب۔ اور سبب اور حکم کے درمیان کون سا واسطہ ہے؟ چلنے کا واسطہ ہے، تو چلنا علت ہے، کیونکہ چلنے کے واسطے سے ہم حکم تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ راستہ جو ہے یہ چلنے کے واسطے ہمیں مسجد تک پہنچانے والا ہے، اس لیے چلنا جو ہے یہ علت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حکم اور سبب کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے اسے علت کہتے ہیں۔ اب سبب اور علت کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ سبب و علت کا حکم: جب سبب و علت جمع ہو جائیں، یعنی سبب بھی ہو علت بھی ہو، تو حکم علت کی جانب مضاف ہوگا، یعنی حکم کی نسبت علت کی طرف کریں گے۔ سبب ہو اور علت بھی موجود ہو، سبب اور علت دونوں موجود ہوں، تو ہم حکم کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ سبب کی طرف کریں گے یا علت کی طرف کریں گے؟ بیان کر رہے ہیں
کہ جب سبب و علت جمع ہو جائیں تو حکم علت کی جانب مضاف ہوگا، یعنی حکم کی نسبت علت کی طرف کریں گے۔ مثال کے طور پر ہمارا مقصد ہے مسجد جانا، راستہ سبب ہے اور چلنا علت ہے، کیونکہ راستہ چلنے کے ذریعے ہمیں مسجد تک پہنچانے والا ہے، تو راستہ سبب ہے اور چلنا جو ہے یہ علت ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ مسجد تک پہنچنے کا ذریعہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حکم کی نسبت چلنے کی طرف کریں گے، مسجد تک پہنچنے کی نسبت چلنے کی طرف کریں گے، کیونکہ چلنا علت ہے، نہ کہ سبب کی طرف، نہ کہ راستے کی طرف۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم راستے کی وجہ سے مسجد تک پہنچے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم چلنے کی وجہ سے مسجد تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ حکم کی نسبت جو ہے علت کی طرف کریں گے، لیکن جب علت کی طرف اضافت متعذر ہو، یعنی جب علت کی طرف اضافت نہ کی جا سکتی ہو، جب علت کی طرف نسبت نہ کی جا سکتی ہو، تو حکم سبب ہی کی طرف لوٹے گا، یعنی حکم کی نسبت سبب ہی کی طرف کریں گے۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، دیکھیے مثال احکام شرعیہ میں سبب و علت کی مثال یہ ہے، مثلا اگر کسی نے دوسرے کا کوئی جانور کھول دیا اور وہ جانور دوڑ کر کنویں وغیرہ میں گر کر مر گیا، تو اس کھولنے والے پر ضمان لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا کھولنا جانور کے مرنے کا سبب ہے، اس کا کھولنا جو ہے جانور کے مرنے کا سبب ہے، علت نہیں ہے، ٹھیک ہے، علت نہیں، علت جانور کا دوڑنا ہے، لہٰذا حکم علت کی طرف مضاف ہوگا، نہ کہ سبب کی طرف۔ ہم یہ کہیں گے جانور جو مرا یہ دوڑنے کی وجہ سے مرا، نہ کہ اس کے کھولنے کی وجہ سے۔ جب اس کے کھولنے کی وجہ سے نہیں مرا تو ہم اس پر ضمان کا حکم بھی نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کہیں پہ زید چھپا ہوا ہے اور بکر زید کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے تاکہ زید کو مارے، اور خالد جانتا ہے کہ زید کہاں چھپا ہوا ہے۔ بکر خالد سے پوچھتا ہے کہ زید کہاں ہے، اور خالد بکر کو کہہ دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ زید فلاں جگہ چھپا ہوا ہے۔ اب بکر زید کو مار دیتا ہے، بکر زید کو قتل کر دیتا ہے، تو خالد پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، خالد کے بتانے کی وجہ سے خالد پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خالد کی وجہ سے وہ مرا، کیونکہ خالد سبب ہے، خالد نے بس بتایا، اور مارنے والا کون ہے؟ بکر ہے، بکر زید کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ خالد یہاں پہ سبب ہے، علت نہیں ہے، اس لیے قتل کی نسبت خالد کی طرف نہیں کریں گے، بلکہ علت کی طرف کریں گے، جو مارنے والا ہے اس کی طرف کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہیں پہ اپنا مال رکھا ہو، مثال کے طور پر زید ہے، زید کا مال کہاں پہ ہے یہ بکر جانتا ہے، اور بکر نے خالد کو بتا دیا کہ زید کا مال فلاں جگہ ہے، اور خالد وہاں سے چرا کر لے گیا، تو اب بکر پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، بکر پر ضمان نہیں ہوگا، بکر کے بتانے کی وجہ سے بکر پر کچھ بھی ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ بکر سبب ہے اور خالد کا چرانا یہ علت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف سبب کی وجہ سے بکر پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ علت موجود ہے، اس لیے حکم کی نسبت ہم علت کی طرف کریں گے، نہ کہ سبب کی طرف۔ اور اس کی مثال یعنی سبب بھی موجود ہو لیکن ہم حکم کی نسبت علت کی طرف نہ کر کے سبب کی طرف کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جانور کو کچھ چبھو دے، جانور کے بدن میں کوئی کانٹا وغیرہ چبھو دے، اور جانور بدک کر کسی کا سامان تلف کر دے، کسی کا سامان ہلاک کر دے، تو اب جس نے جانور کے بدن میں کانٹا چبھویا تھا اس پر ضمان ہوگا، اس پر سامان کا ضمان ہوگا، وہ سامان ادا کرے گا، اگرچہ اس کا کانٹا چبھونا سبب ہے، علت نہیں ہے۔ علت جانور کا بدک کر سامان ہلاک کرنا ہے، جانور کا بدکنا یہ علت ہے، جانور کا شرارت کرنا یہ علت ہے، لیکن یہاں پہ حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کریں گے بلکہ سبب کی طرف کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو جانور بدک رہا ہے یہ مجبوراً بدک رہا ہے،
اس کے کانٹا چبھنے کی وجہ سے وہ بدک رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ حکم کی نسبت سبب کی طرف کریں گے، علت کی طرف نہیں کریں گے، اور کانٹا چبھنے والا ضامن ہوگا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔